بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ باب اول، طاہرہ کے نام پہلا خط۔ مرد اور عورت کی حیثیت۔ طاہرہ بیٹی، جیتی رہو۔ جی چاہتا تھا کہ تمہیں یہ عزیز دوں، دودھوں نہاؤ، پوتوں کھلاؤ، لیکن اول تو تم یہی پوچھو گی کہ عزیز کسے کہتے ہیں، اور اگر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ عزیز محبت بھری دعا کو کہتے ہیں تو تم خود اس دعا کے معنی پوچھنے لگ جاؤ گی، اور جس دعا کے معنی پوچھنے پڑ جائیں وہ اپنا اثر و کیف کھو دیتی ہے۔ دعا ہو یا مزاح، شعر ہو یا نغمہ، یہ اسی صورت میں اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ ادھر کہنے والے کی زبان سے نکلے اور ادھر سننے والے کے دل میں اتر جائیں۔ اسی کو بلیغ کہتے ہیں۔ اگر ان کا مطلب پوچھنا پڑ جائے تو ان کا سب اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بیٹی، تمہارا گلہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ خیال کرتا تھا کہ جب میں سلیم میاں کو خط لکھ دیتا ہوں تو اس میں تم خود بخود شریک ہو جاتی ہو۔ تم اور سلیم کچھ الگ الگ تھوڑے ہو، لیکن اب معلوم ہوا کہ تمہیں اس کا شدید احساس ہے۔ اس سے مجھ پر بڑا اثر ہوا، بالخصوص تمہارے اس طنز سے کہ میں نے بھی اوروں کی طرح بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی اور مرد کو عورت سے فائق سمجھا۔ نہیں طاہرہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ یہ چیز تو میرے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، لیکن تمہارا طنز تمہارے مزاج کی گہرائی اور احساسات کی شدت کا ترجمان ہے، اور اس کا مجھے احترام ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ جب عورت کے واجب الاحترام جذبات کی قدر نہ کی جائے تو وہ کس قدر خطرناک ہو جاتی ہے۔ دیکھنا بیٹی، اس لفظ خطرناک سے کوئی غلط مفہوم نہ لے لینا۔ میرے الفاظ سے وہی مفہوم لیا کرو جس کے لیے میں انہیں استعمال کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میرے الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں، اس لیے کہ تمہیں ان الفاظ کو سنتے سنتے اب ایک عمر گزر گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ناہمواریاں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے سے مراد تمام مسلمانوں کا معاشرہ، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مرد نے عورت کے واجب الاحترام جذبات کی قدر ہی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کبھی عورت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس سے بھی واضح تر الفاظ میں اس نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے سمجھا جائے۔ لیکن ایسا سمجھنے سے اس نے کون سا سکھ پا لیا ہے؟ بائیں آنکھ دکھتی ہے تو دائیں آنکھ کب چین سے سو سکتی ہے؟ مروجہ قوانین میں عورت کی حیثیت۔ تم نے طاہرہ اپنے ذہن میں اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر لیا کہ چونکہ ہمارے قوانین شریعت مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں مردوں کو ہر حال میں بالادست لکھا گیا ہے اور عورت بیچاری کو کچل دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے موجودہ قوانین شریعت یا رسم و رواج کا نتیجہ وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی نہیں جو تم نے سمجھی ہے۔ اگر اس توجیہ کو صحیح سمجھ لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مردوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں اور عورت کو اپنا محکوم و مغلوب۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے سلیم کے نام ایک خط میں اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ انسان کی فطرت کوئی چیز نہیں، اس میں کچھ رجحانات وہ ہیں جنہیں یہ اپنی حیوانی زندگی سے اپنے ساتھ لایا ہے۔ جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، ان میں یہ چیز کہیں کار فرما نظر نہیں آتا کہ نر اپنی مادہ کو اپنا زیر دست رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا مردوں میں یہ جذبہ حیوانی جبلت کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتا۔
حیوانی جبلت کے علاوہ جن خصوصیات کو انسانی فطرت کہا جاتا ہے وہ در حقیقت وراثت، ماحول، تعلیم اور تربیت وغیرہ کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ چونکہ ہمارے مروجہ قوانین مردوں نے بنائے تھے اس لیے ان میں عورت کو اس درجہ پست حیثیت دی گئی ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چونکہ یہ قوانین اس ماحول میں بنے تھے جس میں عدل کے بجائے استبداد کا دور دورہ تھا اور عورت کو بنگاہ نفرت دیکھا جاتا تھا، اس لیے ان قوانین و تصورات کی روح سے عورت کی حیثیت مغلوب و محکوم اور ذلیل و حقیر سی قرار پا گئی۔ یہ قوانین ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار ہیں اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں ہمارا مروجہ اسلام کم و بیش اسی دور کا مرتب شدہ ہے۔ تم دیکھو گی کہ اس دور میں زندگی کا جو نقشہ مرتب ہوا خواہ وہ عورتوں سے متعلق تھا یا مردوں سے، اس میں ہر مقام پر استبداد کا پہلو نمایاں تھا۔ مثلاً جو قوانین اس دور میں مرتب ہوئے ان کی روح سے جملہ حقوق حکمران طبقے کے حق میں محفوظ ہیں، رعایا کے کوئی حقوق نہیں۔ رعایا صرف عنایات خسروانہ بادشاہ کی بخشش کی بھیک مانگ سکتی ہے، اپنے حق کے طور پر کوئی چیز طلب نہیں کر سکتی۔ ان قوانین کی روح سے تمام حقوق ذمہ دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ کاشتکار کو جو کچھ ملتا ہے ایک خدمتگار کمی کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ان کی روح سے امیر آدمی عیش و عشرت کے تمام سامان جب جی چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ غریب کو روٹی تک بھی خیرات کے طور پر ملتی ہے، غرضے کہ ان قوانین کی روح سے ملا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، ورنہ بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے۔ حتیٰ کہ ان اعتقادات کی روح سے امیر آدمی جنت تک بھی روپے کے عوض خرید سکتا ہے، لیکن غریب بیچارے کو اپنی نجات خدا سے رو رو کر مانگنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں زیر دست مردوں کے متعلق اس قسم کے قوانین اور اعتقادات وضع ہوئے ہوں، اس میں عورت بیچاری کے لیے کسی بہتر سلوک کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ عورت کے معاملے میں تو استبداد کے علاوہ مردوں کے دل میں نفرت اور حقارت کے جذبات بھی موجود تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، جیسا کہ میں متعدد بار لکھ چکا ہوں، ہمارا مروجہ اسلام یہودیوں کی رسوم پرستی، مجوسیوں، ایرانیوں کی اشخاص اور نسل پرستی اور عیسائیوں کی خانقاہیت کا مرقع ہے۔ عیسائیت کا اثر۔ عیسائیوں کی راہبانیت میں عورت کے متعلق بڑا گھناؤنا تصور تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، کیونکہ آدم بیچارے کو جنت سے نکلوانے کا موجب یہی تھی۔ اسے ابلیس کا پیکر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دنیا میں شر کا وجود اسی سے باقی تھا۔ اس لیے عیسائیت میں عورت تمام برائیوں کا مجسمہ، فی لہٰذا سخت قابل نفرت شے سمجھی جاتی تھی۔ اس تصور کی تہ میں جذبہ یہ کار فرما تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجرد بلا بیوی بچوں کی زندگی کو شرف انسانیت کا نمونہ قرار دیا جائے۔ عیسائیوں کے ہاں تو یہاں تک بھی کہہ دیا گیا تھا کہ عورت میں روح ہی نہیں ہوتی۔ اس سے مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک حکیم تھا، پریم سنگھ۔ ڈنگروں کا ڈاکٹر بھی وہی تھا اور انسانوں کا طبیب بھی وہی۔ ایک دفعہ والدہ کو درد گردہ کی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے پریم سنگھ سے کہا، میرے گردے میں درد ہے، اس کے لیے کوئی دوا دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو گردے کا درد نہیں۔ والدہ کو اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ درد گردہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اصرار سے کہا کہ یہ درد گردہ ہی ہے۔ اس پر حکیم پریم سنگھ نے کہا کہ نہیں پھوپھی، آپ کو درد گردہ نہیں، عورت کے تو گردہ ہوتا ہی نہیں، دل گردے والے تو صرف مرد ہوتے ہیں۔ والدہ اس حکیم سے اور کیا کہتی، اتنا ہی کہا کہ پریم سنگھ، محمد دین کسائی کے ہاں ہر روز بکری ذبح ہوتی ہے۔
اس میں سے اسی طرح دو گردے نکلتے ہیں جس طرح بکرے سے۔ پریم سنگھ نے کہا پھوپھی بکری کی اور بات ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ عیسائیت کا یہ تصور کہ عورت سخت قابل نفرت شے ہے مسلمانوں میں بھی منتقل ہو کر آ گیا، اور یہ اسی معاشرے میں ہوا جس کے استبداد کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ یہ ہمارے اسلامی تمدن کا وہ دور تھا جس میں عورتیں لونڈیاں بنانے کے لیے بازاروں میں نیلام ہوا کرتی تھیں، اور ہر شخص کو اجازت تھی کہ جتنی چاہے خرید لے اور جب جی چاہے انہیں فروخت کر دے۔ یہ سب کچھ شریعت کی روح سے جائز تھا، اور ملا کی شریعت اسے اب بھی جائز قرار دیتی ہے۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں اس شریعت کے قوانین مدون ہوئے جسے آج کل اسلام کہا جاتا ہے۔ ان قوانین میں احترام آدمیت کے آثار و نقوش ڈھونڈنا اور عورت کے صحیح مقام کی تلاش کرنا اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ ان قوانین کی تائید و جواز میں اس قسم کی روایات وضع کر لی گئیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ جس قوم کے امور زندگی میں عورت کی رائے کو دخل ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، وغیرہ ذالک۔ ہمارا ضابطۂ اخلاق۔ ان قوانین و اعتقادات کی روشنی میں جب ہمارا ضابطۂ اخلاق مرتب ہوا تو اس میں عورت کے متعلق اس قسم کی لغویات کو مسلمات کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا کہ اگر نیک بودی سر احوال زن، زنان رامزن نام بودین زن. اگر عورت کی سرشت نیک ہوتی تو اس کا نام زن مارو نہ ہوتا، مزن مت مارو ہوتا۔ چه خوش گفت جمشید بارایی زن، کیا پرد یا گور به جایی زن. جمشید نے اپنے مصاحب سے کیسی اچھی بات کہی کہ عورت کا بہترین مقام یا پردہ ہے یا گور۔ مشوای من از زن که زن پارساست، که خربست به گچ دوزدش ناست. اگر عورت پارسا ہو تو بھی اس کی طرف سے مطمئن نہ رہو، کیونکہ اپنے گدھے کو باندھ کر ہی رکھنا چاہیے، خواہ چور کیسا ہی درست کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس سے بھی واضح تر الفاظ میں کچھ سننا چاہتی ہو تو ہیر وارث شاہ کو دیکھو جو پنجاب کے معاشرہ کا عکس ہے اور جسے قرآن کی طرح سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس کے کچھ متعلقہ اشعار لکھ کر بھیجتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر میں فارسی کا کوئی شعر لکھوں تو اس کا ترجمہ کروں، اور اگر تمہاری اپنی زبان میں کچھ کہوں تو اس کا بھی مطلب سمجھاؤں۔ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ تم نئی پود کے بچے اسکول اور کالجوں سے کیا بن کر نکلتے ہو، اپنی زبان بھول جاتے ہو اور کوئی دوسری زبان اس انداز سے نہیں سیکھ پاتے کہ اس سے صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکو۔ تمہارے دور کے بچے تو خیر پھر بھی کسی حد تک غنیمت تھے، آنے والی نسل کے متعلق تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بن رہی ہے۔ لیکن میں بھولا تم اور تمہارے ساتھ کے بچے وہی کچھ بن کر نکلے تھے جو کچھ ہم نے انہیں بنایا تھا، اور اب یہ آنے والے بچے بھی وہ کچھ بن کر نکلیں گے جو کچھ ہم انہیں بنا رہے ہیں۔ اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ آنے والے بچوں کا۔ بچوں کو تو جو کچھ بنایا جائے وہ وہی کچھ بن جاتے ہیں۔ وارث شاہ۔ وارث شاہ کے معاملے میں دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ سنا بھی نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے۔ عورت کے متعلق اس نے نرم ترین الفاظ میں بھی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اے تریویاں مکر دیاں کنیاں نے، یعنی عورتیں مکر و فریب کی کنیاں ہوتی ہیں۔ یہ لفظ کنیاں دراصل تشریح طلب ہے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کے خاوند کا مشہور قول مذکور ہے کہ انا کیدکن عظیم،
سورہ نمبر 12 آیت 28۔ ان عورتوں کی چال بڑی گہری ہے، لیکن ہمارے ہاں اس قول کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے گویا یہ خود خدا کا ارشاد ہے۔ کہیں عورت کے متعلق بات چھڑی اور ایک طرف سے جھٹ یہ آواز آئی کہ میاں ان کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود اللہ میاں نے کہہ دیا کہ انا کیدکن عظیم۔ اس کے بعد کون سی سند کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ وارث شاہ نے بھی اسی ارشاد خداوندی کے تتبع میں فرما دیا کہ عورتیں مکردیاں کنیاں ہوتی ہیں۔ لفظ کنیاں میں ایک تو قیدہ کنہ کے لفظ کن کا تلازمہ ہے، لفظ کن کا تلازمہ ہے، لیکن اس لفظ کے معنی بڑے جامع ہیں۔ تم نے گاؤں میں آک مدار کا بوٹا دیکھا تھا، اس میں آم کی شکل کا پھل بھی دیکھا تھا، اسے آک کی کنی کہتے ہیں۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے بالکل عام، لیکن سارا زہر سے بھرا ہوا، زبان سے لگ جائے تو حلق تک کڑوا ہو جائے، آنکھوں میں پڑ جائے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں، یہ ہے کنی۔ اس سے سمجھ لو کہ مکر کی کنی کے کیا معنی ہوئے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی تصویر، یعنی شکل ثمر بہشت کی اور خاصیت زہر کی۔ یہ تو خیر وارث شاہ کی باتیں ہیں، جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرہ کے سطحی طبقہ کا ترجمان ہے، لیکن ہمارے ہاں کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی عورت کے ناقص العقل بے وقوف جاہل ہونے کی سند میں اعداد و شمار تک پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو عورت کو قرن ہا قرن سے جہالت کی کوٹڑیوں میں بند رکھا، اور اس کے بعد اس کی جہالت کو آپ نے اس دعویٰ کے ثبوت میں بطور سند پیش کر دیا کہ عورت ہوتی ہی ناقص العقل ہے۔ یعنی پہلے تو چینی لڑکیوں کے بچپن ہی سے پاؤں باندھ دیے، اور جب اس طرح ان کے پاؤں چھوٹے رہ گئے تو انہیں بطور شہادت پیش کر دیا کہ چین کی عورتیں چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ عورت اور قرآن، یہ کچھ طاہرہ عورت کے ساتھ ان قوانین و ضوابط اخلاق نے کیا جو اس دور کی پیداوار تھے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے عورت یا مرد کا صحیح مقام متعین کرنے کا معیار نہ تو یہ قوانین معاشرت ہیں اور نہ ہی یہ ضوابط اخلاق۔ اس کے نزدیک اس آسمان کے نیچے معیار فقط ایک ہی ہے، اور وہ ہے اس کے خدا کی کتاب، جس پر ایمان لانے کا وہ دعوے دار ہے۔ قرآن نے عورت کو کون سا مقام دیا ہے؟ اس کی تفاصیل تو طول طویل ہیں، لیکن ان کا ماحصل کیا ہے؟ اس کے متعلق علامہ اقبال کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور قرآن کا ویسے ہی مطالعہ کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے، جس نے مرد سے اپنی صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے مختلف مذہبوں اور تہذیبوں میں عورت کو کن پستیوں میں دھکیلا گیا ہے، اور دوسری طرف قرآن کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس میں عورت کی طرفداری کی گئی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس عام تصور کی تردید کی کہ خدا نے پہلے مرد آدم کو پیدا کیا تھا اور اس کی پسلی سے عورت حوا کو نکالا تھا۔ یہ تو تم سمجھ ہی چکی ہو کہ قرآن کی روح سے یہ تصور ہی غلط ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ کسی خاص جوڑے آدم اور حوا سے شروع ہوا تھا۔ قرآن میں آدم یعنی آدمی کو نوع انسان کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگی کی ابتدا ایک خلیہ حیات لائف سیل سے ہوتی ہے، جو آگے چل کر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ovum, یعنی مادہ کا خلیہ اور دوسرے Spermatozoon. یعنی نر کا خلیہ۔ قرآن میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ،
اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جرثومہ حیات سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جرثومہ حیات سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی وہ جرثومہ حیات دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر ان دونوں خلیوں کے امتزاج سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، سورہ 4 آیت 1۔ اس سے تم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے مرد اور عورت میں پیدائش کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت یا سبقت حاصل نہیں، دونوں کا سرچشمہ حیات ایک ہے اور دونوں ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ قرآن نے جہاں مرد اور عورت کو زوج کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد کی زوج بنایا، بلکہ انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، سورہ 42 آیت 11، سورہ 30 آیت 21۔ اس نے تم میں سے تمہارے لیے زوج بنا دیے۔ زوج کہتے ہیں رفیق اور ساتھی کو، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کہ ان میں سے ایک کی تکمیل دوسرے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے زوج کے معنی ہوں گے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، مرد کی تکمیل عورت سے اور عورت کی تکمیل مرد سے ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے زوج ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ بعضکم من بعضن، سورہ 3 آیت 195۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اکیلا مکمل نہیں کہلا سکتا۔ اس کے بعد قرآن نے اس عقیدے کی تردید کی کہ جنت میں آدم کی لغزش کا موجب عورت ہوئی تھی، یعنی اس عقیدے کی تردید کی کہ ابلیس نے عورت کو اپنے پھندے میں پھنسایا اور پھر عورت نے آدم کو بہکایا، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کا مرتکب ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔ قرآن نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں میں یکساں طور پر قانون کی پابندی اور قانون شکنی کی صلاحیت موجود ہے، غلط فیصلوں کا امکان دونوں سے ہے اور دونوں لغزش کھا سکتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ 2 آیت 36۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ دنیا میں گناہ کی ذمہ داری عورت پر ہے، مرد بالکل معصوم ہے۔ مرد اور عورت دونوں واجب التکریم، یہ تو رہا منفی پہلو۔ اب آؤ مثبت پہلو کی طرف۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ نمبر 17 آیت 70۔ ہم نے بنی آدم کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اس سے مراد صرف مرد نہیں، مرد اور عورت دونوں ہیں۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کا مشترکہ ذکر ہو تو بنو فلاں کہتے ہیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل سے مراد قوم بنی اسرائیل کے صرف مرد ہی نہیں، مرد اور عورت سب ہیں۔ اس طرح جب قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، سورہ 95 آیت 4 پیدا کیا ہے، یعنی حسن کارانہ توازن کو لیے ہوئے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ قرآن کا تخاطب انسان سے ہوتا ہے، صرف مردوں سے نہیں۔ قرآن کا مقصد، یہیں سے لگے ہاتھوں تم اس نقطہ کو بھی سمجھ لو کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو نشو و نما دے کر ان میں توازن پیدا کر دے، اس معاشرے میں توازن پیدا کیا جائے جس میں ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان اور کائنات کی قوتوں میں توازن پیدا کیا جائے، یعنی انسانی زندگی کا سارا مقصود قیام توازن ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ جب قرآن کی روح سے انسانی زندگی سے مراد مرد اور عورت دونوں کی زندگی ہے تو کیا یہ کسی صورت میں بھی ممکن ہے کہ یہ توازن صرف ایک صنف
تنہا مردوں یا عورتوں کے ذریعے سے پیدا ہو سکے؟ کیا اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ الانسان دی مین کے آدھے حصے کو یکسر نظر انداز کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ انسانیت میں توازن پیدا ہو جائے گا؟ انسانی زندگی میں جو ناہمواریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنے آدھے حصے ہی کو پورا انسان سمجھ رکھا ہے، جس سے نہ تو زندگی کا کوئی مکمل نقشہ بنتا ہے اور نہ ہی اسے توازن نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس کی حماقت تو اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ یعنی جس حصے مرد کو اس نے اعلی انسان سمجھ رکھا ہے اس میں بھی اس قدر طبقاتی تقسیم کر دی ہے کہ اس کے شاید 99% حصے کو انسان کی سب سے الگ کر رکھا ہے، اور انسان تصور کر لیا گیا ہے فقط اس قلیل سے حصے کو جسے اس نے اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق اوپر کا طبقہ قرار دے رکھا ہے۔ اس میں نہ فکر انسانی کے نمائندے کسی افلاطون کی تخصیص ہے اور نہ ہی مذہبی دنیا کے ترجمان کسی برہمن کی تمیز۔ سب کے ہاں طبقاتی تقسیم موجود ہے، لیکن یہ موضوع تمہارے سوال سے باہر کی چیز ہے، اس لیے اس خط میں اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں۔ تقسیم کار کا اصول۔ اب تم یہ دیکھو طاہرہ کہ قرآن اس توازن کے لیے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کیسا نقشہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کائنات میں غور کرو، ہر جگہ تقسیم کار کا اصول نظر آئے گا۔ سورج کا کام حرارت پہنچانا ہے، پانی کا کام ٹھنڈک اور نمی دینا، ہوا اپنی خصوصیات الگ رکھتی ہے اور مٹی کی خصوصیات الگ ہیں، لیکن بیج کی نشو و نما ان سب مختلف اور متفرق قوتوں کے امتزاج ملنے سے ہوتی ہے۔ اس امتزاج میں ہر قوت کا اپنا اپنا حصہ ہے اور اپنا اپنا فریضہ۔ اس تقسیم کار میں کسی ایک قوت کو دوسری قوت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آگ کو پانی پر اس لیے فضیلت حاصل نہیں کہ وہ حرارت پہنچاتی ہے اور پانی ٹھنڈک، نہ ہی پانی کو آگ پر اس وجہ سے کوئی فوقیت حاصل ہے کہ وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور آگ حرارت۔ پانی اور آگ کی الگ الگ خصوصیات ہیں اور نظام کائنات میں توازن رکھنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہے اور اپنا اپنا مقام۔ ان کے باہمی امتزاج سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمی ایک عنصر میں ہے وہ دوسرا عنصر پوری کر دے۔ یعنی بیج کی نشو و نما کے لیے حرارت کے علاوہ ٹھنڈک کی بھی ضرورت تھی۔ چونکہ سورج کی کرنوں میں اس کی کمی تھی اس لیے پانی نے اسے پورا کر دیا۔ اس طرح پانی میں حرارت کی کمی تھی، اس کی اس کمی کو سورج نے پورا کر دیا۔ لہٰذا ان دونوں کی رفاقت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کی کمی دوسرے کے تعاون سے پوری ہو جائے۔ یہ ہے ان کا صحیح مقام۔ لیکن اگر ان میں سے مثلا حرارت یہ سمجھ لے کہ میں پانی سے افضل ہوں کیونکہ میں وہ کام کر سکتی ہوں جو یہ پانی نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ جو کچھ خارجی کائنات میں ہو رہا ہے وہی کچھ انسانی معاشرہ میں مقصود ہے۔ یہاں بھی تقسیم عمل کا اصول کار فرما ہے۔ انسانی دنیا میں مرد اور عورت دو ہی مختلف عناصر ہیں، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ایک میں ہیں اور دوسرے میں نہیں۔ قانون کائنات کے مطابق یہاں بھی ایک کی خصوصیات کی کمی دوسرے کی رفاقت سے پوری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ایک صنف کو دوسری صنف پر فضیلت حاصل ہے۔ فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، سورہ 4 آیت نمبر 32۔ یعنی اگر ایک خصوصیت کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے تو دوسری خصوصیت کے لحاظ سے عورتوں کو مردوں پر فوقیت ہے۔ ان میں سے کسی ایک صنف مرد یا عورت کا یہ سمجھ لینا کہ چونکہ مجھ میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو صنف مقابل میں نہیں اس لیے میں اس سے افضل ہوں، غلط بینی پر مبنی ہے۔ صحیح زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں ایک ایسی کمی ہے
جو صنف مقابل کی رفاقت سے پوری ہو سکتی ہے، یعنی میری تکمیل کے لیے اس کی رفاقت تزویج لا ینفق ضروری ہے، اس لیے میں اس سے افضل نہیں ہوں، بلکہ اپنی تکمیل کے لیے اس کی زوجیت رفاقت کا محتاج ہوں۔ اسی بنا پر قرآن نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی نسبت فرمایا کہ جعل بینکم مودۃ و رحمۃ، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ اللہ نے تم میں باہمی مودت اور رحمت پیدا کی ہے۔ اس میں مودت اور رحمت کے الفاظ غور طلب ہیں۔ مودت کے عام معنی تو کشش اور محبت کے ہیں، لیکن ودہ کہتے ہیں اس میخ کو جس سے دو چیزیں اس طرح آپس میں جڑ جائیں کہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بن جائے۔ اسی بنا پر کسی شے کی صلاحیتوں کے کامل مظاہرے کو مودتا کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کے اس طرح باہمدگر پیوست ہو جانے کے لیے قرآن نے دوسری جگہ انہیں لباس سے تشبیہ دی ہے، جہاں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تم ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو جس کا بدن کے ساتھ پورا پورا اختلاط ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ رحمت ہے، جس کے معنی سامان پرورش کے ہیں۔ اس طرح کی پرورش و حفاظت جس طرح رحم مادر میں بچے کی ہوتی ہے، لہذا جعل بینکم مودۃ و رحمۃ کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت کی باہمی رفاقت سے ایک دوسرے کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی اور توازن پذیر ہوتی ہیں۔ لہذا مرد کا یہ سمجھنا کہ میں عورت سے افضل ہوں ایک خود ساختہ پندار ہے، جس کا قانون کائنات کی میزان میں کوئی وزن نہیں۔ عورت کی منفرد خصوصیات، جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں، مرد اور عورت میں بیشتر انسانی خصوصیات مشترک ہیں، مثلا عقل و بصیرت کی خصوصیت۔ زندگی کے ان گوشوں میں جن میں ان کی خصوصیات مشترک ہیں، یہ دونوں دوش بدوش چلیں گے، لیکن اس تقسیم عمل کی روح سے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، عورت کو حیاتیاتی طور پر بایولوجیکلی ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں بچے کی تولید و پرورش کے لیے ایسی خصوصیات ہیں جن سے مرد محروم ہیں۔ عورت کی یہ خصوصیات معاشرہ کی ایک بنیادی ضرورت اور مرد کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے عورت کا درجہ مرد سے فائق ہے۔ بچے کی تربیت ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ جس قسم کی اس کی تربیت ہوگی اسی قسم کا وہ بچہ ہوگا، اور جس قسم کے قوم کے بچے ہوں گے اسی قسم کی وہ قوم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان اور خود قرآن مجید میں قوم کے لیے امت کا لفظ آیا ہے۔ اس لفظ امت کا مادہ یعنی روٹ ہے، جس کے معنی ماں کے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی روح سے امت قوم کی تخلیق و تشکیل کی ذمہ دار ماں ہے۔ یہ ہے عورت کی وہ خصوصیت جس سے مرد محروم ہیں۔ ذرا سوچو کہ اس اعتبار سے عورت کتنی بڑی ذمہ داریوں کی حامل اور کتنے عظیم مقام کی مالک ہے، لیکن ان ذمہ داریوں سے عہدہ پرا ہونے میں عورت کی زندگی کا بیشتر حصہ صرف ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں وہ طبعی طور پر فزیکلی اس قابل نہیں ہوتی کہ زندگی کے ان شعبوں میں جن میں سخت محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے حصہ لے سکے۔ اس سے معاشرہ میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو مرد پورا کرتا ہے۔ وہ اپنا پورا وقت وسائل پرورش بڑھانے میں صرف کر سکتا ہے۔ اسی کو اکتساب رزق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز مرد کے لیے عورت پر افضلیت کا موجب نہیں بن سکتی۔ عورت اس کی ایک کمی کو پورا کرتی ہے، یہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ عورت ایک طرح سے معاشرہ میں اضافہ کا موجب بنتی ہے، مرد دوسری طرح سے۔ ایک کو ایک جہت سے افضلیت حاصل ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری جہت سے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک کو دوسرے پر مختلف خصوصیات کی روح سے افضلیت دی ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ تصورات ہیں جن کی روح سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چونکہ مرد کماتا ہے اور اس کی کمائی عورتوں پر صرف ہوتی ہے، اس لیے مرد کو عورت پر افضلیت حاصل ہے، اور تم اس خود ساختہ معیار افضلیت کو اس حد تک کھینچ کر لے گئے ہو کہ عورت کے دل میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں عورت کیوں بن گئی، مرد کیوں نہ بنی۔ وہ کہتا ہے کہ جس معاشرہ کا تصور میں پیش کرتا ہوں اس میں کبھی عورت کے دل میں اس قسم کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23۔ اللہ نے جو خصوصیات تم میں سے ایک صنف کو دی ہیں وہ ایسی باعث امتیاز ہرگز نہیں کہ ان کی بنا پر صنف مقابل پہ آرزو کرنے لگ جائے کہ مجھے دوسری صنف کی خصوصیات کیوں نہ مل گئیں۔ مرد اور عورت کے جو میدان الگ الگ ہیں ان کے اعتبار سے ان کی خصوصیات میں اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے میدان میں فرائض مفوضہ کو پوری پوری محنت اور حسن و خوبی سے سر انجام دیتے ہیں یا نہیں۔ اپنے اپنے میدان میں جو جس قدر صحیح و عمل کرے گا اسی کے مطابق معاشرہ کی خوشگواریوں میں اس کا حصہ ہوگا۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32۔ تم صرف یہ آرزو کیا کرو کہ جو تمہارا میدان ہے اس میں تمہیں صحیح و عمل کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت و توفیق نصیب ہو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، 4/32۔ مشترکہ صلاحیتیں۔ تقسیم عمل کے اس فرق کو چھوڑ کر باقی انسانی صلاحیتیں مرد اور عورت دونوں میں موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں دیکھو کس طرح ان صلاحیتوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیمہ، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35۔ اگر مردوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قانون خداوندی کی اطاعت سے اپنی تکمیل ذات کر سکتے ہیں تو عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ والمسلمین والمسلمات، اگر مرد اپنی پارٹی جماعت کے رکن بن سکتے ہیں جو خدا کے قانون کے اٹل نتائج پر یقین رکھتے ہوئے امن عالم کی ذمہ دار ہو تو عورتیں بھی اس جماعت کی اسی طرح رکن ہو سکتی ہیں۔ المومنین والمومنات، اگر مردوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی استعداد کو اس طرح سنبھال کر رکھیں کہ ان کا استعمال صرف قانون خداوندی کے مطابق ہو تو یہی صلاحیت عورتوں میں بھی ہے۔ والقانتین والقانتات، اگر مرد اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھانے کے اہل ہیں تو عورتیں بھی اس کی اہل ہیں۔ والصادقین والصادقات، اگر مرد ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو عورتیں بھی رہ سکتی ہیں۔ والصابرین والصابرات، اگر مرد اس خصوصیت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ جوں جوں ان کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں وہ شاخ ثمردار کی طرح قانون خداوندی کی اطاعت میں جھکتے چلے جائیں تو یہی خصوصیت عورتوں میں بھی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اگر مردوں میں ایثار کا مادہ ہے تو عورتوں میں بھی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اگر مرد اپنے آپ پر ایسا کنٹرول رکھ سکتے ہیں کہ انہیں جہاں سے روکا جائے وہ رک جائیں تو عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ والصائمین والصائمات، اگر مرد اپنے جنسی میلانات کو ضوابط کی پابندی میں رکھ سکتے ہیں تو عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات،
اگر مرد قانون خداوندی کی شعوری طور پر سمجھنے اور اسے ہر وقت پیش نظر رکھنے کے اہل ہیں تو عورتوں میں بھی اس کی اہلیت ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ، جب یہ صلاحیتیں دونوں میں موجود ہیں تو دونوں کے نتائج بھی دونوں کے لیے یکساں طور پر موجود ہونے چاہیے۔ فی الحاظہ نظام خداوندی میں دونوں کے لیے حفاظت کا سامان اور اجر عظیم موجود ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ۔ قرآن کی ان تفاصیل پر غور کرو طاہرہ، اور پھر سوچو کہ زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ مرد میں تو اس کی صلاحیت ہے اور عورت میں نہیں۔ مرد تو یہ کچھ کر سکتا ہے اور عورت نہیں کر سکتی۔ مرد تو یہ کچھ بن سکتا ہے مگر عورت نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مرد اور عورت دونوں کے صلاحیت بخش اعمال نتیجہ خیز ہوں گے اور دونوں دوش بدوش جنت میں داخل ہوں گے، گھر کی جنت میں، معاشرے کی جنت میں، اور پھر اس زندگی سے متصل اگلی زندگی کی جنت میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124۔ ان میں سے کسی کے کام کا نتیجہ ضائع نہیں ہوگا۔ وَلَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ سورہ 3 آیت 195۔ تم نے دیکھ لیا طاہرہ کہ قرآن کی روح سے، نمبر 1، انسانیت کی تمام صلاحیتیں مردوں اور عورتوں میں موجود ہیں۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما اور ان کا صحیح مصرف مقصود حیات ہے، لہٰذا اس باب میں مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا فرق نہیں، دونوں جنت میں داخل ہونے کے اہل ہیں۔ اس لیے ان میں سے کسی صنف کو دوسری صنف پر کوئی وجہ امتیاز نہیں۔ البتہ تقسیم کار کے کائناتی اصول کی بنا پر بعض فرائض ایسے ہیں جنہیں صرف عورت ہی سر انجام دے سکتی ہے۔ اس اعتبار سے عورت معاشرہ میں مرد کی ایک بہت بڑی کمی کو پورا کرتی ہے، لیکن عورت کی زندگی کا ایک حصہ انہی فرائض کی سر انجام دہی میں صرف ہو جاتا ہے اور وہ طبعی طور پر اکتساب رزق کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتی۔ معاشرہ کی اس کمی کو مرد پورا کرتا ہے، لیکن جس طرح عورت مرد پہ یہ احسان نہیں رکھ سکتی کہ وہ ان فرائض کو سر انجام دیتی ہے جن کی سر انجام دہی مرد کے لیے ممکن نہیں، اس طرح مرد بھی عورت پر یہ کہہ کر تحکم نہیں جما سکتا کہ وہ کماتا ہے اور عورت اپنی زندگی کے بیشتر حصہ میں کمانے سے معذور رہتی ہے۔ معاشرہ کا توازن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ قانون کائنات کی روح سے جو فریضہ جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اسے نہایت حسن و خوبی سے سر انجام دے۔ اس اعتبار سے کاروبار زندگی کے دو دائرے بن گئے، ایک دائرہ وہ جس کے فرائض صرف عورت سر انجام دے سکتی ہے، اور دوسرا دائرہ وہ جس میں مرد اور عورت دونوں مشترکہ طور پر شریک ہو سکتے ہیں۔ جس طرح یہ غلط ہوگا کہ عورت ان فرائض کو سر انجام نہ دے جن کی خصوصیت صرف اسی کے حصہ میں آئی ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہوگا کہ اسے اسی دائرہ کے اندر محبوس کر دیا جائے اور مشترکہ دائرے میں آنے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ ان دونوں صورتوں میں معاشرہ کا نظام بگڑ جائے گا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ قرآن کی ان تصریحات کے بعد اب اس آیت کو دیکھو جو تمہارے لیے اس درجہ وجہ پریشانی بن رہی ہے۔ آیت یہ ہے، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورہ نمبر 4 آیت 34۔
तुम अपनी परेशानी में भी सच्ची हो, इसलिए कि तुम कुरान को इन्हीं तर्जुमों से समझ सकती हो जो हमारे यहाँ मुरव्विज हैं, और इन तर्जुमों से इंसान बेशक किसी नतीजा पर पहुंचता है जिस तक तुम पहुंचती हो। यही तर्जुमे तो हैं जिनकी बिना पर मर्द अपने डंडे के जवाज में इस आयत को खुदाई सनद के तौर पर पेश करते हैं। इस आयत का तर्जुमा ये किया जाता है, मर्द हाकम हैं ऊपर औरतों के बसबब उसके के बुजुर्गी दी अल्लाह ने बाजे उनको ऊपर बाज के, और ये बेसबाब उसके खर्च करते हैं मालों अपने से। बस नेक बख्त औरतें फरमाबरदार हैं, निगहबानी करने वाली हैं बीच गायब के साथ मुहाफिजत अल्लाह के। और जो औरतें कि तुम डरते हो चढ़ाई उनकी से, पस नसीहत करो उनको, छोड़ो उनको बीच ख्वाबगाह के, और मारो उनको पस अगर कहा माने तुम्हारा, पस मत ढूंढो ऊपर उनके राह तहकीक, अल्लाह है बुलंद बड़ा। तर्जमा शाह रफीउद्दीन। यानी चूंकि मर्द कमाते हैं और औरतों पर अपना रुपया सर्फ करते हैं, इसलिए वो औरतों पर हाकिम हैं। औरत का काम यह है कि वो मर्द की फरमाबरदार रहे, और अगर उसकी फरमाबरदारी में कोई फर्क आ जाए तो मर्द को ये भी हक हासिल है कि उसे मारे पीटे। यह है औरत की पोजीशन इस कुरान की रूह से जो हमारे मुरव्वजा तर्जुमों से समझा जाता है। कबल उसके कि मैं इस आयत के सही मफहूम तक पहुंचूं, तुम्हें लगे हाथों एक अहम नुक्ता समझाए देता हूं। जब मैं कहता हूं कि हमारे मुरव्वजा तर्जुमे कुरान का सही मफहूम पेश नहीं करते, तो इस पर एतराज किया जाता है कि ये बुजुर्ग जिन्होंने ये तर्जुमे किए थे अरबी के बड़े बड़े आलम थे, फिर क्या हुआ कि ये सही तर्जुमा न कर सके। उससे भी आगे बढ़कर यह कहा जाता है कि इस वक्त मुसलमानों के वो ममालिक भी मौजूद हैं जिनके बाशिंदों की मादरी जुबान अरबी है। अगर वो भी कुरान का सही मफहूम नहीं समझते तो फिर और कौन सही मफहूम समझेगा।